اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ایک ایسی بات کا انکشاف کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں میر محمد ظفر خان لاشاری آف لاڑکانہ صوبہ سندھ، انہوں نے وہ واقعہ حضرت میاں مودہ رحمۃ اللہ علیہ خادم انسانیت کی کتاب آئین درویش میں جو بیان کیا ہے، آپ لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کرنے کے لیے آج وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو میر محمد ظفر خان لاشاری صاحب فرماتے ہیں کہ میری چونکہ حضرت میاں مودہ رحمۃ اللہ علیہ خادم انسانیت آف برانہ شریف صوبہ پنجاب سے عقیدت تھی، اس وجہ سے کہ وہ بے لوث انسانیت کے خادم تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور چونکہ حضور سرور عالم خاتم النبیین خاتم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین رحمت للعالمین محسن انسانیت ہیں اور ہم ان کی امتی ہیں، ہم خادم انسانیت ہیں، اور انہوں نے اس کو بے شمار رفاعی خدمات بے لوث خدمات کی انسانیت کی، لیکن اس کو کبھی نہ ذریعہ عزت سمجھا اور نہ اس کو کبھی ذریعہ شہرت سمجھا۔ توحید پرستی کا ہمیشہ درس دیتے رہے، تو ہم پرستی سے وہ بہت نفرت کرتے تھے اور درویشانہ زندگی گزارتے تھے، اپنے معاملات اور عوامی معاملات میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے۔ تو چونکہ میری محترم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بڑی قریبی رفاقت تھی، وہ مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے، میر ظفر خان لاشاری صاحب کہتے ہیں کہ اسی حوالے سے مجھے شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہمیشہ انکل کہہ کر پکارتی تھیں۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بے نظیر صاحبہ دبئی میں رہائش پذیر تھیں اور آصف علی زرداری جو ہیں وہ جیل میں بند تھے، ان کے خلاف مقدمات تھے۔ تو میری ٹیلی فون پہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بات ہوئی اور انہوں نے میر ظفر خان لاشاری کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ انکل دعا کیا کریں اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رہائی دے۔ تو میں نے ان سے حضرت میاں مودہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا اور ان کو کہا کہ میں ان سے جا کر دعا کرواؤں گا۔ تو میں نے لاڑکانہ میں اپنے چند احمد صاحب دوستوں کے ساتھ پروگرام بنایا اور ہم برانہ شریف حضرت میاں مودہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے پنجاب چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت صاحب بڑے مسکرائے اور کہتے ہیں ظفر خان آج تو بھائی کسی وفد کی صورت میں آئے ہو، کوئی خاص بات ہے؟ تو میں نے حضرت صاحب کو بتایا کہ اس طرح میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سے دعا کروائیں گے۔ حضرت صاحب نے دعا کی اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ ظفر خان آصف زرداری جیل سے بھی رہا ہو جائے گا اور یہ اس ملک کا بادشاہ بھی بنے گا۔ تو ہم مطمئن ہوئے، خوشی سے واپس چلے گئے کہ درویش نے دعا دی ہے۔ اس سے بے نظیر صاحبہ کو بھی آگاہ کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا، لیکن ہوا کیا کہ بے نظیر صاحبہ شہید ہو کر اپنے خالق حقیقی کو جا ملی اور آصف علی زرداری صاحب شاید اس دعا کا اثر تھا کہ اس ملک کے صدر منتخب ہو گئے، سیاسی طور پہ مضبوط بھی رہے، سندھ میں بھی ان کی گورنمنٹ بنی رہی۔ تو میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد کچھ تھوڑا سا دل برداشتہ ہو کے میں تھوڑا محدود ہو گیا اور پارٹی معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں رہی۔ میں نے یہ سارے مضامین اپنی اخبار نامہ الاشعار میں شائع بھی کیے ان دنوں میں، اور پھر
ایک خط کے ذریعے حضرت صاحب کا تعارف اور حضرت صاحب کی دعا کے بارے میں اسد زرداری صاحب کو آگاہ کرنے کی جسارت کی، لیکن شاید ان تک وہ خط کسی نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا، یا پھر اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ایک درویش کی قدم بوسی کے لیے اس کو اللہ نے توفیق نہیں دی، وہ ساری زندگی ان کو نہیں مل سکتی۔ تو حضرت صاحب کا جب وصال ہو گیا تو میں چونکہ عقیدت مند ہوں، میں اکثر وہاں جاتا رہتا ہوں، میرا آنا جانا رہتا ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان درویش نے اس سے پہلے ایک مرتبہ میر ظفر اللہ خان جمالی کے لیے، اس سے پہلے ایک مرتبہ انہوں نے ایک کہا کہ جب 2002 کے الیکشن نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں بھائی اگلا تو بلوچوں کو اقتدار مل رہا ہے، تو وہ بھی ان کی بشارت پوری ہوئی، پیشین گوئی کہ ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم بنے۔ تو یہ درویش جو ہیں اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو بے لوث انسانیت خدمت کرتے ہیں، وہ اعلیٰ ولایت کے درجے پہ فیض ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان میں وہ یہ حرص لالچ نہیں ہوتا، دنیا داری ایسے نہیں ہوتی، وہ دنیا داری کرتے ہیں دین میں رہ کر، حضور کی سیرت نبوی کے مطابق، تو اس لیے ان کو ان چیزوں کے ساتھ کچھ سروکار نہیں ہوتا تھا، تو اپنی زندگی سادگی سے گزارتے رہے، اور میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں۔ اور بے نظیر صاحبہ اور آصف زرداری کے بچوں کے لیے یہ ایک بشارت ہے کہ حضرت صاحب کے اولاد سے اور حضرت صاحب کے مزار پہ جا کر ہمیشہ دعا کیا کریں، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کیا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔